الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. جمع الجوامع حدیث نمبر 27686 27686. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عافیت نشان: اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. سبحان اللہ. قیامت کے روز نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے ہوں گے، اور نہ ٹارچ، نہ بیٹری، کچھ بھی نہیں ہوگا. درود پڑھا ہوگا نا، انشاءاللہ روشنی ملے گی. حضرت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی شاعری کو اعلیٰ حضرت پسند فرماتے تھے، وہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں: حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے، شمع پر ضیاء ہے درود. قیامت کی جو سیاہی ہوگی، اندھیرا ہوگا، اس میں نور ہوگا، درود. شمع پر ضیاء، وہ شمع جو روشنی پھیلا دے، وہ کیا ہوگی؟ درود. اور مزید فرماتے ہیں: چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود. درود پاک جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ رسالہ بڑا پیارا ہے. جوانی کیسے گزارے؟ اب ہو سکتا ہے کوئی جواب دے، ہے موبائل میرے پاس، مجھے پتہ ہے کیسے گزارنی ہے، میرے پاس فلاں آوارہ دوستوں کے نمبر ہیں، مجھے پتہ ہے کیسے گزارنی ہے، وہ فلاں نیٹ کیفے میں مجھے پتہ ہے، فلاں گراؤنڈ اور اسٹیڈیم میں میرے رابطے ہیں، وہ دوستوں کے ساتھ وہاں گھومتا پھرتا ہوں، مجھے پتہ ہے جوانی کیسے گزارنی ہے. ارے بھائی، اس میں لکھا ہوا ہے احادیث کریمہ کے ساتھ، بزرگوں کے ارشادات کے ساتھ، کہ جوانی کیسے گزاریں. اور اس رسالے کو ایک تو جوانی وہ گزرے گی جس میں اللہ رسول کی ناراضی ہے. کیسے جوانی گزاریں کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، کونین کا سکون مل جائے، دنیا آخرت میں راحت مل جائے، چین مل جائے. یہ پڑھیں رسالہ، پتہ چلے. بوڑھے بھی پڑھیں. اور امیر اہل سنت نے اس رسالے کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے اور دعا بھی دی ہے. کیا دعا دی ہے؟ یا الہی، جو بچہ یا جوان رسالہ جوانی کیسے گزارے 28/10/17 تک پڑھ لے، اس کی زندگی تیری رضا کے مطابق گزرے. اور جو بزرگ پڑھے، اس کی جوانی کی خطائیں معاف فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، یعنی آپ کو ضرور مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو ایمان والے ہیں، اور بہت خوش نصیب ہیں جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں. بڑے سعادت مند ہیں جن سے اللہ راضی ہے. ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی خوش نصیبی پر تو خوش نصیبی بھی ناز کرے گی جنہیں جنت میں رب کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22-23 میں ارشاد ہوتا ہے: وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ دن اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے. پچھلے ایک سلسلے میں نے یہ آیت پڑھی تو آیت نمبر 23 میں الہ پڑھنا رہ گیا تھا، تو ایک اسلامی میں نے توجہ دلائی. اللہ ان کو جزائے خیر دے، دو جہاں کی برکتیں عطا فرمائے. تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلایا ہے. جی ہاں، قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا. ارشاد ہوتا ہے، سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 25:
واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، یا اللہ ہمیں اپنے سلامتی کے گھر جنت عطا فرما دے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. اعلیٰ حضرت غلامان مصطفیٰ کو فرما رہے ہیں، عاشقان مصطفیٰ کو فرما رہے ہیں. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں. اے گناہگارو، یہ جہنم خالی ہو جائے گا اور جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جہنمیوں کو، یہ ٹوٹ جائیں گی. کس طرح؟ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں. گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کیا ہے؟ ماہ رضا چل رہا ہے، یہ ادا کے بخشش شریف پڑھے نا، سبحان اللہ، بخشش کے باغات، کیا بات ہے. تو مزہ آ جائے، عشق رسول حاصل ہو جائے، اور جو عاشق رسول ہے اس کا عشق رسول ترقی کرے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کے گھر کی طرف اپنے بندوں کو بلایا، جنت کی دعوت دی. سبحان اللہ. کون سی جنت؟ جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. تو اس آیت میں جو دار السلام کا ذکر ہوا، اس سے مراد جنت ہے. اللہ کی رحمت دیکھی، اس کا کرم دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی. بدنصیب ہے وہ جو کفر کر کے جنت سے محروم ہو رہا ہے، شرک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت جس میں نعمتیں اس سے محروم ہو رہا ہے اور جہنم کی تیاری کر رہا ہے. بدنصیب ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے جنت سے محروم ہو. تو اللہ تعالیٰ جنت کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعوت کس کے ذریعے سے ہے؟ اس کے حبیب کے ذریعے سے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے داخل جنت فرمائیں گے. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں. حدیث نمبر 7281 7289. مالک جنت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ فرشتے حاضر ہوئے. آپ آرام فرماتے. ان میں سے بعض نے کہا آپ تو سوئے ہوئے ہیں. بعض نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے. بعض کہنے لگے ان کی کوئی مثال بیان کرو. تو
انہوں نے کہا ان کی مثال یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا. اس نے مکان بنایا, اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی. ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے. جس نے اس مکان والے کی اطاعت کی, فرما برداری کی, اس کا حکم مانا, اس کو فالو کیا, وہ اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا. اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہیں کی, اس کی بات نہیں مانی, نہ وہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا. پھر وہ کہنے لگے یہ فرشتے کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو کہا مکان سے مراد ہے جنت, بلانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, یعنی جس نے ان کی بات مانی گویا اس نے اللہ کی بات مانی, اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی, طرح طرح کی نعمتیں مہیا فرمائی, اور اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا کہ وہ لوگوں کو بلائیں, اور جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اس مکان میں داخل ہوگا, جنت میں داخل ہوگا, نعمتیں کھائے گا, موج کرے گا. اور جو نہیں مانے گا نہ اس مکان میں جائے گا اور نہ ہی نعمتوں سے متمتع ہو سکے گا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. آمین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کی رغبت دی اس میں رغبت رکھو, اور جس چیز سے یعنی اپنے عذاب, جھڑک اور جہنم سے ڈرائے اس سے بچو, ڈرو. اگر جنت کا ایک قطرہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہو جس میں اب تم موجود ہو تو وہ تمہارے لیے اسے اچھا کر دے. اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو دنیا کو خراب کر دے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا انداز کیا ہے امیر اہل سنت کی تربیت سے, کہ یہاں نیکیوں کی رغبت دلائی جاتی ہے اور گناہوں سے ڈرایا جاتا ہے, کیونکہ نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے اور گناہ جو ہیں یہ جہنم کی طرف لے کر جاتے. اگر ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, مدنی قافلوں کے ذریعے سے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں, مدرسۃ المدینہ میں اپنے مدنی منوں کو داخلہ کروائیں. جی میں بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا, بھئی آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو ماشاءاللہ آپ بھی آئیں. مدرسۃ المدینہ بالغان جو دعوت اسلامی کے ہیں پاکستان میں 75,000 75,000 الحمدللہ اسلامی بھائی پڑھتے ہیں, فیس نہیں لیتے ان سے. اسلامی بہنیں الگ ہیں, اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں. اور الحمدللہ ابھی بریڈ فورڈ یو کے اندر جو جامعۃ المدینہ کی دستار بندی ہوئی, جو وہاں کے مدنی علماء یو کے بورن وہاں پیدا ہونے والے جو درس نظامی سے فارغ ہوئے, اس میں ایک 73 سالہ بزرگ بھی. تو ہم کہیں جی بیٹے کو عالم بنانا, تو آپ کیا بنیں گے بھائی؟ آپ بھی عالم بنیں نا, کہ عمر کی قید تھوڑی. اور اللہ کی شان دیکھیے, مدنی ماحول کی بہاریں دیکھیے. یہ جو ابھی مدنی بنے, یہ مدنی ماحول سے پہلے تو مسلمان بھی نہیں تھے. الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے انہیں اسلام بھی ملا اور مدنی ماحول بھی ملا. الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ بھی ملا اور درس نظامی کی سعادت بھی ملی, اور یہ مدنی ہو گئے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے, نیکیوں کی اس میں ترغیب ہوگی, گناہوں کی ترہیب ہوگی, گناہوں سے ڈرایا جائے گا, تو انشاءاللہ عز و جل ہم جنت کی طرف پیش قدمی کریں گے, جنت کی تیاری کریں گے, اور جہنم سے بچنے کی سعادت ملے گی انشاءاللہ. جنت کی طلب کرتے رہنا چاہیے, جنت کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے.
جنت وہ مقام ہے جہاں رب کی رضا ہے، جنت وہ مقام ہے جہاں رب تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے، مستقل جگہ کیا ہے؟ جنت۔ تو جنت میں جائے گا وہ اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کے پیاروں کا دیدار کرے گا۔ انبیاء کرام بھی جنت میں مستقل رہیں گے، اور ہمیں جنت کی طمع ہونی چاہیے، حرص ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، ساتھ میں تیاری بھی ہونی چاہیے، اعمال بھی ایسے کرنے چاہیے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ ترجمہ کنز الایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھیے۔ تو جنتی اعمال کی طرف رغبت کریں، نیکیوں کی طرف رغبت کریں، رب کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف رغبت کریں۔ کاش اس کی معلومات بھی ہو اور عمل بھی ہو، اللہ کرے۔ جنت کی دعا کرنا سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کی دعا کی، انبیاء کرام نے دعا کی، بزرگان دین نے جنت کی طلب کی دعائیں کی۔ کس لیے؟ کہ وہ رب کا دیدار ہوگا، رب کی ملاقات ہوگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، تو ان سے بڑھ کر رب کی رضا کا طالب کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے دنیا کی سعادتیں حاصل کی تو اخروی سعادت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگی، وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ سورہ شعراء آج یہ پارہ نمبر 19 سے ترجمہ کنز الایمان، مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، یعنی یا رب مجھے ان لوگوں میں کر دے جنہیں تو اپنے فضل و کرم سے چین کے باغوں اور نعمت کی جنت کا وارث بنائے گا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ دعا مانگے گا وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکانات اور محلات بنا دے گا۔ اللہم انی اسألک الجنة الفردوس بغیر حساب واجعلنی من ورثة جنة النعیم۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ تو قرآنی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اس کو یاد کر لیں، پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 85 میں ہے یہ، اس کو یاد کر لیں اور جب بھی نماز پڑھیں اس کے بعد دعا کرتے رہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جنت کو اپنی پوری کوشش سے طلب کرو، جہنم سے اپنی پوری کوشش سے دور بھاگو۔ جنت کا طالب اور جہنم سے بھاگنے والا سوتا نہیں۔ سن لو آخرت آج مشقتوں سے گھری ہوئی ہے، اور بلا شبہ دنیا لذات اور شہوات کے احاطے میں۔ جنت کے راستے میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور جو نفسانی خواہشات ہیں، بری خواہشات ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی خواہشات جو ہیں، یہ دوزخ میں پہنچنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ صحابہ کرام اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرتے تھے سنیے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1483 1483
آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول یا عمل کا جو جنت کے قریب کر دے، اور تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اس قول یا عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے۔ دیکھیں کیسی تربیت ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، کھلاڑی بنے گا، اور تربیت بھی اسی طرح کی ہے، شیڈول بھی ایسا ہی ہے، پڑھائی بھی ایسا ہی ہے، رہن سہن بھی ایسا ہی ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے کو کیا تعلیم کر رہے ہیں کہ یہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ان باتوں کا سوال کرتا ہوں جو جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ تجھ سے میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ہر اس بات سے، ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے اور بلا حساب داخل جنت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔